بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے غریبوں کا حق مارنے کی سزا۔ تو کوشش کر کے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسلامک اور اصلاحی ویڈیو آپ کو روٹین کے ساتھ مل سکے۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں، توجہ کے ساتھ دیکھا کیجئے، بہت مزہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لینے کے چند دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا، جس باغ کا نام سردان تھا۔ اس باغ کا مالک نہایت ہی اچھا اور دل کا امیر تھا، سخی بھی بہت تھا، ایماندار بھی بہت تھا، غریبوں کا خیال کرتا تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت، جب پھلوں کو توڑنے کا وقت آتا نا، وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا اور باقاعدہ اعلان کرتا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا ہماری جھولی سے الگ ہو کر گر پڑے، یعنی کہ پھل جھولی میں اکٹھے کرتے ہوئے الگ ہو کر گر پڑے، وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ یعنی کہ وہ ان کو دعوت دیتا تھا کہ جو پھل زمین پہ گر جائیں، ہوا سے گر جائیں یا ہماری جھولی سے گر جائیں، وہ سب کے سب پھل تمہارے ہو گئے۔ اس طرح باغ کا بہت سا پھل مسکینوں اور غریبوں اور فقیروں کو مل جاتا تھا۔ باغ کا مالک جب مر گیا نا، تو اس کے 3 بیٹوں نے یہ طے کیا کہ چونکہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، وہ سارے کا سارا پھل غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، مگر ہم سمجھدار ہیں، ہمارے حصے میں یہ باغ آیا۔ چونکہ وہ 3 بخیل تھے نا، اس لیے ان کی یہ سوچ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم فقیروں اور مسکینوں کو بلائیں گے ہی نہیں، کیونکہ اگر ان کو بلائیں گے تو بہت سا پھل وہ لے جائیں گے اور ہمارے اہل و عیال تنگی کا شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان 3 بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے، تاکہ غریبوں اور مسکینوں کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بد نیتی کی نحوست نے یہ اثر دکھایا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو آگ لگا دی، اور باغ میں ہر چیز جل کر سیاہ ہو گئی، یعنی کہ ہر چیز بالکل چل گئی، سڑ گئی، خاک ہو گئی، اور ان لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری پہر میں جب خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہوئے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ بولیں تاکہ غریبوں اور فقیروں کو خبر نہ ہو جائے کہ ہم پھل توڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ باغ میں پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک بھائی بولا کہ کہیں ہم راستہ بھول کر کہیں اور تو نہیں آ گئے۔ وہ مگر پریشان بھی ہو گیا کہ نہیں، باغ تو ہمارا ہی ہے۔ ان میں سے ایک جو بھائی تھا نا، وہ نسبتاً تھوڑا سا اچھا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پھلوں سے محروم کر دیا ہے جو غریبوں اور فقیروں کے لیے بھی پھل تھا، یعنی کہ جس میں سے ہم نے غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کے لیے حصہ رکھنا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سارے پھل سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ پاک سے استغفار کرو، اللہ پاک سے ڈرو۔ تو ان سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان ربنا انا کنا ظالمین یہ پڑھنا شروع کر دی، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے اور ہم یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقیروں اور مسکینوں کا حق مار لیا۔ پھر وہ 3 بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور سب ہائے ہائے کہہ کر کہنے لگے کہ ہماری تباہی، ہماری تباہی، اور یہ کہہ کر صدقے دل سے توبہ کی اور استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں اس کے بدلے بہتر باغ عطا فرما، اور معافی مانگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کر لی۔
پھر ان لوگوں کو اس باغ کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا کر دیا گیا جس میں بہت زیادہ اور بڑے بڑے پھل آنے لگ گئے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا، اور اس میں ایک انگور یعنی کہ ایک انگور اتنا بڑا تھا کہ اس کا ایک خوشہ یعنی کہ ایک گچھا ہوتا نا، اس کا بوجھ ایک خچر اٹھاتا تھا۔ یعنی کہ ابو خالد یمانی کہتے ہیں کہ میں اس باغ میں گیا نا تو میں نے دیکھا اس باغ میں انگوروں کے خوشے کا سائز ایک حبشی کے قد کے برابر ہے، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے اس کے خوشے تھے۔ یعنی کہ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے، اور بخیلی اور بد نیتی کا اثر مال کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سچی توبہ کر لینے سے، جس طرح ان بھائیوں نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیر عطا کیا۔ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائل شدہ نعمت سے زیادہ اور بڑھ کر نعمت عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے توبہ کرنے والے نیک بندوں میں اٹھائے اور ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے۔ آمین۔ جزاک